میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے نماز مسنون کا ذکر چل رہا تھا۔ آج انشاءاللہ نماز استسقاء، نماز خسوف اور نماز استخارہ کے بارے میں بیان ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے۔ یقیناً ہم نے اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز استسقاء جو ہے، یہ قحط سالی کے موسم میں جب قحط سالی ہو تو عموماً بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ تو نماز استسقاء سے مراد وہ نماز جسے پڑھ کے اللہ سے بارش کی استدعا کی جائے، دعا کی جائے، اسے نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس نماز سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو قحط سالی ہوتی ہے یا بارش کا نہ ہونا، یہ عذاب الہی ہے کہ جانور، انسان بارش کی ضرورت رکھتے ہیں اور اللہ نے بارش کو روک لیا ہے، تو یہ ایک عذاب کی شکل ہے۔ اس کے اسباب میں سب سے پہلے ماپ تول میں کمی اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قحط سالی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم ينقص المقیال والمیزان الا اخذوا بالسنین۔ جب بھی لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی سے پکڑا جاتا ہے۔ وشدت المعونہ، سخت محنت سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ وجور السلطان، اور بادشاہ کے ظلم سے پکڑا جاتا ہے۔ کس قوم پر؟ جو ماپ تول میں کمی کرتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں، وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرُ، کہ جب یہ لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے، تو بارش روک لی جاتی ہے من السماء، آسمان سے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ کی جاتی۔ یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی ہے قحط سالی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ کا غصہ ختم ہو جائے اور اس کی رحمت جوش میں آئے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر بارش برستی ہے۔ مثلا سب سے پہلے گناہوں کی معافی مانگنا، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، استغفار کرنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بارش برسائے گا اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کے نتیجے میں اللہ بارش برساتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
اگر یہ بستیوں والے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو زمین اور آسمان سے ہم ان پر برکتیں نازل کر دیتے. یعنی اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی قحط سالی دور فرماتا ہے. اور تیسرے نمبر پر معاشرے میں قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ جو بھی ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اسے یہ نافذ کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو یہ اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اوپر سے بھی کھاتے. اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی اور پھر غلہ اگتا اور ان پر نعمتیں ہی نعمتیں نازل ہوتی. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح ایسے موقع پر جب قحط سالی ہو مہنگائی ہو مشکلات ہوں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ صدقہ دینے سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے اللہ کی ناراضی کم ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جب اللہ کا غصہ کم ہوگا تو پھر اللہ بارش عطا فرمائے. 5ویں نمبر پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے بارش کی دعا مانگی جائے. اس کے 2 ہی طریقے ہیں ایک تو دعا کی جائے اور دوسرا نماز استسقاء پڑھی جائے. نماز استسقاء کی نہ اذان ہے نہ اقامت. نماز استسقاء کی 2 رکعات ہیں اور یہ نماز بستی سے باہر کھلے میدان میں باجماعت ادا کرنی چاہیے. نماز استسقاء میں جو قرات ہے وہ بلند کی جاتی ہے. نماز استسقاء میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فحول إلى الناس ظهره کہ ایک دفعہ نماز استسقاء کے لیے سب اکٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف واستقبل القبلۃ اور اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا. یدعو اور پھر دعا کرنے لگے. ثم حول رداءہ پھر آپ نے اپنی چادر کو الٹا کیا یعنی اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر دیا. اور یہ چادر بدلنے کا مطلب کیا تھا کہ اے اللہ جس طرح ہم نے یہ چادر بدلی ہے ہمارے حالات بدل دے. یہ اس طرف اشارہ تھا. آپ نے اپنی چادر مبارک تبدیل کی یعنی الٹا کی. ثم صلی لنا رکعتین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعات نماز پڑھائی. جہر فیہما بالقراءۃ بخاری کی یہ روایت ہے کہ اس میں قراءت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کی. تو میرے بھائیو بارش کے لیے دعا انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اور کسی نیک آدمی سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے. دعا میں اس قدر ہاتھ بلند کیے جائیں کہ بغلیں نظر آ جائیں یعنی زیادہ اونچے ہاتھ کر کے دعا کی جائے. اور نماز استسقاء کا جو وقت ہے یہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد یعنی یہ نماز طلوع آفتاب کے فوراً بعد
سب لوگ اکٹھے ہوں، تمام لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، پرانے کپڑوں میں عاجزی کے حالت میں اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی جب بھی بارش کو دیکھتے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش ہو، اے اللہ ایسی بارش برسا جو نفع دینے والی ہو۔ تو میرے بھائیو، بارش میں نہانا مسنون ہے، اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور آپ فرما رہے تھے بارش کا پانی بہت بابرکت ہے۔ اور اسی طرح اگر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، پھر وہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی ایسی بارش جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم حوالینا، اے اللہ یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا، اور اس بارش کو ہم پر نہ برسا، اللہم علی الاقام، اے اللہ یہ ٹیلوں پر برسا، جو اونچے اونچے ٹیلے ہیں، والذراب، اور پہاڑوں پر، وبطون الاودیہ، اور وادیوں میں، ومنابت الشجر، اور جہاں باغات ہیں، اے اللہ وہاں یہ بارش برسا۔ تو یہ دعا جب بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو تو اس وقت مانگنی چاہیے۔ یہ نماز استسقاء کے بارے میں مختصراً ایک بیان تھا۔ دوسرے نمبر پر نماز خسوف، یہ دو لفظ ہیں، ایک کسوف کاف کے ساتھ اور ایک خسوف خا کے ساتھ۔ عموماً سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے اور چاند گرہن کو خسوف کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی آیا خسف القمر۔ تو علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ الگ الگ بھی اس طرح کہا جاتا ہے، لیکن دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی بولے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اتفاق یہ ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا تو اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک یہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت یا زندگی پر انہیں گرہن نہیں لگتا، ولیکن یخوف اللہ بہما عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں کو ان دونوں کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ جو ذات انہیں عارضی طور پر بے نور کر سکتی ہے وہ ذات مستقل بھی بے نور کر سکتی ہے۔ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مستقل طور پر بے نور کر دے۔ تو یہ اللہ ہمیں ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ گرہن کے وقت جب گرہن لگا ہوا ہو اس وقت
کیا کرنا چاہیے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ فرض نماز تو پڑھنی ہے، یہ نماز قصوف یا نماز خسوف مراد ہے کہ نماز پڑھی جائے، صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم دیکھو کہ سورج یا چاند کو گرن لگ گیا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، وَصَلُّوا، نماز پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فوراً اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ جب دیکھو سورج کو گرن لگ گیا، فوراً اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ، اور وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، اور اس سے دعائیں کرو گڑ گڑا کر، اور استغفار کرو۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ حدیث میں آتا ہے کہ گرہن ختم ہونے تک نماز اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا اس وقت تک کرتے رہو، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے، یعنی مکمل سورج نور والا ہو جائے، گرہن ختم ہو جائے، جب تک اس وقت تک دعائیں کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کسوف میں مرد، عورتیں، بچے، یہ بخاری مسلم کی یہ بھی روایت ہے، سب کو جمع ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز خسوف میں بھی دو رکعت نماز، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہونا ہے، جس طرح عموماً نماز میں کھڑا ہوا جاتا ہے، وہی طریقہ، اللہ اکبر کہہ کر، پھر لمبا قیام کرنا ہے۔ قیام کو اتنا لمبا کرنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کے مساوی قرات کریں، اتنی لمبی قرات کریں کہ 2.5 پارے ہیں سورہ بقرہ کے، یعنی لمبا قیام کریں، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر لمبا رکوع کریں، پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہو کر پھر قیام کریں پہلے قیام کی طرح، اور لیکن پہلے قیام سے ذرا چھوٹا، یعنی ابھی پہلی رکعت ہے، یہ دوسرا قیام رکوع کے بعد، اور پہلے قیام سے ذرا چھوٹا، پھر رکوع کریں، پھر رکوع میں پچھلے رکوع سے ذرا کم، یعنی ذرا چھوٹا، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں، یعنی جیسے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر 2 سجدے کریں، یہ 1 رکعت ہو گئی۔ اس طرح دوسری رکعت بھی اسی طریقے کے مطابق پڑھنی۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز خسوف یا نماز خسوف میں بھی جہری قرات کی جائے گی، اور 2 رکوعوں کا ذکر آیا ہے ایک رکعت میں، 2 رکوعوں کا، 3 رکوع بھی ثابت ہیں اور 4 رکوع بھی ثابت ہیں، یعنی جتنا لمبا گہرن ہو اس کے مطابق رکوع زیادہ کیے جا سکتے ہیں۔ 3 یا 4 رکوع بھی ایک رکعت میں ثابت ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز خسوف کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اس میں لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرتے کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، گناہوں سے ڈراتے تھے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے. گناہوں سے ڈراتے اور ذکر کی اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. نماز خسوف کے بعد خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی نصیحت کرتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، گناہوں سے ڈراتے، ذکر اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسی طرح تیسری نماز جو آج میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ نماز استخارہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآنی صورتیں سکھاتے تھے. ایسے ہی استخارہ کی ہمیں تمام معاملات میں، کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا. اس کا مفہوم ہے اللہ سے مشورہ لینا. یقینی بات ہے اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے. اللہ ہمیں اچھا مشورہ دے دے گا. لہذا گویا استخارہ بندہ کسی کام میں بھی اللہ سے جو علام الغیوب ہے مشورہ لیتا ہے. بندہ اپنے اللہ سے، وہ اللہ جو علام الغیوب ہے، مشورہ لیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھا مشورہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا نکاح کا حضرت زینب بنت جحش کو، تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر فرمایا ما انا بصانعۃ شیئا حتی اوامر ربی، میں کچھ بھی کرنے والی نہیں، ہاں یا نہ، جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کروں. یہ تعلیم تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دی ہوئی تھی، صحابہ کو بھی، صحابیات کو بھی. فوراً اٹھی، فقامت الی مسجدہا، جو ان کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی، فوراً وہاں جا کر انہوں نے استخارہ کی رکعت 2 پڑھی اور اللہ سے دعا کی. اور وہ دعا جو ہے وہ معروف ہے، تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. جہاں ھذا الامر کے الفاظ ہیں وہاں وہ معاملہ بولنا چاہیے جس معاملے میں استخارہ کیا جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا ہم احدکم بالامر، جب بھی تم میں سے کسی بھی معاملے کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، من غیر الفریضہ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی نفل نماز. ثم لیقل، پھر یہ الفاظ کہے، وہ الفاظ جو دعا کے. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا تو وہ الفاظ دعا کے لکھے ہوئے ہیں مختلف کتابوں میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دعا استخارہ کے لیے کوئی بھی نکاح کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، یا کوئی لین دین کا معاملہ ہو، تو استخارہ کا حکم ہے. لازمی نہیں ہے لیکن
اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ استخارہ دن میں بھی ہو سکتا ہے، رات بھی کسی وقت کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے کہ رات کو سوتے وقت ہی کیا جائے۔ اور پھر استخارہ جو ضرورت مند ہے اسے خود کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے کہے کہ جی میرا استخارہ کر دو، میرے لیے تم استخارہ کر دو، نہیں، خود کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ اس مسئلے کے ساتھ انوالو ہیں، مثلا ایک لڑکی کی منگنی کا استخارہ کرنا ہے، تو لڑکی خود کرے، اس کی والدہ کرے، اس کا والد کرے، اس کے بھائی کریں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن کسی بزرگ سے کہا جائے، ہمارے ہاں بزرگ موجود ہیں جو لوگوں کے استخارے کرتے ہیں، تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کی کہ لوگوں سے کہا جائے کہ تم میرے لیے یہ استخارہ کرو۔ ہاں، مشورہ کیا جا سکتا، استخارہ کر کے بھی کسی نیک آدمی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی خواب آنا ضروری ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کو خواب آئے تو وہ سمجھے کہ استخارہ ٹھیک ہو گیا، نہیں۔ اگر ایک مرتبہ آپ کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے ذہن ایک طرف مطمئن ہو جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہاں میں جواب دے دیا۔ اگر آپ کا کسی دیکھیں استخارہ کب کیا جاتا ہے؟ جب یہ کروں نہ کروں، اگر کرنے پر آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ اور یہ دونوں میں سے ایک طرف یکسوئی ہو گئی، ایک طرف آپ کا ذہن ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اگر ایک مرتبہ یکسوئی نہ ہو، استخارہ آپ نے کیا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، ایک طرف نہیں لگا، تو اسے بار بار دہرایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ استخارہ کے لیے اصحاب الخیر سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، آپ ان سے مشورہ کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی ایک جانب متوجہ کر دیتا ہے، یعنی ایک طرف آپ کی توجہ مبذول کروا دیتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کا دل ایک طرف لگ گیا تو یہ استخارہ آپ کا کامیاب ہو گیا، آپ جو چاہتے تھے۔ اچھا، بعض اوقات اس کام نہ کرنے کی طرف دل لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کام کرنے کی طرف لگ جاتا ہے توجہ پوری، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مشورہ آ گیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہی استخارہ ہوتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر سونا ضروری ہے، ایسی کوئی بات، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا، بزرگوں سے استخارہ کرانا یہ کاروبار بنا ہوا ہے۔ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد جواب دے دیتے ہیں جی استخارہ ٹھیک ہے یا استخارہ غلط ہے۔ یہ سب فراڈ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ استخارہ کے نام پر بہت سے چینلز تشہیر کرتے ہیں، اور جاہل اور کمزور عقیدہ کے لوگ اکثر اس فراڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایمان کے لیے زہر سے زیادہ
نہیں ہے، یعنی یہ زہر قاتل ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اس قسم کے استخارے سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے مشورہ لینے کی توفیق دے، اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا جو طریقہ ہے اس کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اب انشاءاللہ اگلے جمعے کچھ نماز میں جائز اور ناجائز امور کا بھی ذکر ہوگا، اور باقی انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہیں پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھ کے بندہ گناہ نہیں کرتا، بچ جاتا ہے کہ روزے سے ہے. گناہ کرنے کا موقع بھی ملے تب بھی روزے سے ہونے کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے. تو یہ روزہ اسی طرح گناہ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. تو ہمیں یہ موقع زندگی میں اللہ دے رہا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں پہنچا دے رمضان المبارک تک، یعنی رمضان المبارک تک ہم تندرستی کے ساتھ پہنچ جائیں. یہ بہت ضروری ہے. میں ایک سب اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ کام جو عید سے متعلق ہیں، وہ کام جو رمضان المبارک سے متعلق ہیں، دنیا داری کے، کپڑے تیار کرنا، جوتے لینا اور چھوٹے موٹے کام، وہ رمضان سے پہلے ہی نپٹا لیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین آخری عشرہ جو انتہائی کمائی کا عشرہ ہوتا ہے اس میں بازاروں میں جاتی ہیں اور خرید و فروخت کرتی ہیں، اور مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، شعبان کے اس مہینے میں جو دن باقی رہ گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے سارے کام، سوٹ دینے ہیں درزی کو تو ابھی دے دیں، اور کوئی کام ہے تو ابھی کر لیں، نپٹا لیں اپنے سب کاموں کو. خرید و فروخت، آپ نے راشن دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیں جو کچھ کرنا ہے. رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، روزہ رکھیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے التجائیں کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالی جب آپ سے راضی ہوگا تو رمضان المبارک کے بعد آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ کی ماں نے آج ہی آپ کو جنا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک. یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی کہ اللہ ہمیں ہر سال رمضان المبارک بھیج کر ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو ڈالتا. یہ ایک حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو سناتا چلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن، جتنا درمیان میں یہ مدت ہے اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. مکفرات، یہ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہیں. ایک شرط رکھی، اذا اجتنب الکبائر، جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہ کیا جائے.
اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، وگرنہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، درمیان میں جتنے گناہ معاف، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، درمیان میں جتنے گناہ معاف، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، جتنے گناہ درمیان میں سب معاف۔ اذا اجتنب الکبائر، یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر واضح کر دیا کہ جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اللہ ہم سب کو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں جو حق ہے روزہ رکھنے کا وہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔